वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर गहरी तशवीश है। दहशतगर्द गिरोह इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। अफगान हुकाम सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम करें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में अफगानिस्तान के हवाले से OIC राब्ता ग्रुप इजलास से खिताब। इसहाक़ डार ने कहा, पायदार अमन के लिए खुलूस, बाहमी एहतराम, सियासी अज़्म ज़रूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान तन्हाई का शिकार नहीं रह सकता। OIC अरकान गैर मशरूत इंसानी इमदाद फराहम करें। अफगानिस्तान में तिजारत और बैंकारी का निज़ाम बहाल किया जाए। इसहाक़ डार ने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए OIC माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की तजवीज़ भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में MD IMF से मुलाकात में कही। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से भी मुलाकात की। अजय बंगा ने CPF के तहत मौसमियाती तब्दीली के हवाले से तवील मुद्दती इक़दामात पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को जायजे में शामिल करने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने IMF की देरीना शराकत दारी को सराहते हुए कहा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की क़यादत में ताउन मजीद मुस्तहकम हुआ। पाकिस्तान IMF के अहदाफ और वादों पर मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। MD IMF ने सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए बहाली के मौसर इक़दामात के लिए नुकसानात के तखमीने की अहमियत पर जोर दिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा, IMF पाकिस्तान के तवील मुद्दती पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती इक़दामात में मुसलसल ताउन करेगा। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात में इस्लाहाती एजेंडे और तरक्याती शराकत दारी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। शहबाज शरीफ ने अजय बंगा को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। कहा, इन इस्लाहात ने पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक्स इस्तेहकाम की जानिब गामजन किया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ और पायदार और जामे इक़्तिसादी तरक्की को फरोग मिला। सदर वर्ल्ड बैंक ने इक़्तिसादी इस्लाहात के फरोग और CPF के तहत मौसमियाती तब्दीली के हवाले से तवील मुद्दती और पायदार इक़दामात के लिए मुसलसल ताउन बढ़ाने में बैंक के पुरजोर अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात का आगाज कल से होगा। ज़राए का कहना है, पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF के वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई और मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक, FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वज़ारतों से मुज़ाकरात होंगे। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमतों से भी अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के हुसूल के लिए बेशतर अहदाफ हासिल किए हैं। पाकिस्तान का बजट खसारा IMF के अहदाफ के मुताबिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं। पाक भारत जंग बंद कराने में भी सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर समेत दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप से मुलाकात, खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। अमरीकी सदर से मुलाकात के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हम के दाई हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी में भी सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। सदर ट्रंप दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में भी अमन के लिए कोशिशों का जिक्र किया। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से गैर रस्मी मुलाकात की। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दुअम और इंडोनेशिया के सदर से भी मिले। कुवैत के वली अहद शेख सबल खालिद से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टोकर से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बिलखुसूस सयाहत के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए वफूद के तबादले पर इत्तेफाक किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्लिम सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात में कहा, अमरीका गजा जंग को अभी इसी वक्त ख़त्म कर सकता है। उन्होंने गजा में गवर्नर से मुतालिक तजावीज़ पेश कर दी। तुर्क सदर एर्दोगान ने ट्रंप के मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے اقوام متحدہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانے میں ناکام رہا۔ جنرل اسمبلی سے 1 گھنٹہ طویل خطاب میں کہا کہ پاک بھارت جنگ سمیت 7 جنگیں رکوائیں، لیکن اقوام متحدہ سے ایک فون کال بھی موصول نہیں ہوئی۔ ٹرمپ نے فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کے لیے انعام قرار دیا۔ period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. This includes Pakistan and India, Israel and Iran, and Armenia and Azerbaijan. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help. All I got from the United Nations, bad escalator and a bad teleprompter. Thank you. I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get it done. Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. We got to get the hostages back. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? They could just call it climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. ترک صدر نے بین الاقوامی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ اسرائیلی جارحیت سے غزہ کے زخمی اور معذور بچوں کی دل دہلا دینے والی تصویریں دکھا کر تقریر کی۔ کہا بے قابو اسرائیل خطے کے امن کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ غزہ میں ہر گھنٹے ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کو لگام ڈالنا ہوگا۔ خاموش رہنے والے بھی مجرم ہیں۔ اردوان نے یہ بھی کہا جنوبی ایشیا میں امن مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک کشمیری عوام کو حق خود ارادیت نہیں ملتا، خطے میں حقیقی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ نیتن یاہو کو میزائل سے مارنے کا خواہش مند نہیں، عدالت میں پیش ہونا چاہیے۔ سلامتی کونسل سے خطاب میں چلی کے صدر گیبریل بورک نے کہا نیتن یاہو کو میزائل حملے میں مارنے کے خواہش مند نہیں چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو اور وہ تمام لوگ جو فلسطینیوں کی نسل کشی کے ذمہ دار ہیں انہیں بین الاقوامی عدالت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے واقعات نہایت سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ قانونی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو۔ پاکستان کو دنیا سنجیدگی سے لے رہی ہے، ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابیوں کا دنیا اعتراف کر رہی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے ٹیم ورک کی بدولت کامیابی ملی۔ نیو یارک میں ERY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار فتح کے بعد اللہ کا فضل ہے۔ نے ہمیشہ فلسطین کی آواز اٹھائی ہے بڑے مؤثر انداز میں۔ پرائم منسٹر جہاں جہاں گئے ہیں بین الاقوامی سطح پہ مظلوم نہتے فلسطینیوں کی کشمیر کی آواز اٹھائی ہے، غزہ کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ جو کویت کے کراؤن پرنس نے انہوں نے کہا کہ جی UN سیکیورٹی کونسل میں بھی پاکستان کا جو سٹانس رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ امبیسڈر راسم افتخار صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا وہ قابل ستائش ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو دنیا سیریسلی لے رہی ہے۔ الحمدللہ فارن پالیسی کی جو کامیابیاں ہیں پوری دنیا نے اس کا اعتراف کیا، فارن پالیسی بڑی کامیابی سے چل رہی ہے۔ یہ مارکہ حق کے بعد آپریشن بنیان مرصوص میں ایک شاندار فتح کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا جو ایک ٹیم ورک ہے، اور جس طریقے سے سیاسی عسکری قیادت نے مل کے ملک کے حالات کو بہتر کیا ہے، اور وتھ ریگارڈ ٹو دا فارن پالیسی پوری دنیا میں پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے، پاکستان میں بسنے والوں کے لیے، سب کے لیے ایک بہت فخر کی اور بڑے اعزاز کی بات ہے۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی ریڈ لائن BRT منصوبہ مکمل ہونے میں 2 سال لگ سکتے ہیں۔ اگلے 4 سے 5 ماہ میں عوام کی تکالیف دور کر دیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں BRT کی وجہ سے بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، عوام کو جو تکلیف پہنچی اس پر معذرت خواہ ہیں۔ مین ہب ہے، وہاں پہ آپ یوٹیلیٹیز کو اتنا جلدی موو نہیں کر سکتا۔ واٹر بورڈ نے یہاں پہ 2.7 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھانی تھی جو کہ K4 کی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جنوری کی اینڈ تک یا فروری تک ہم یہ سڑکیں کھول دیں، اچھی اس کی کارپیٹنگ ہو جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ 9 مہینے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ایک اینٹ بھی اس پروجیکٹ کی، حالانکہ روڈ کھدا ہوا تھا، اس پروجیکٹ کی وجہ سے ہم بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ یہ بھی بڑا افسوس کرنا پڑتا ہے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ پروجیکٹ میں میں آپ کو بتاؤں کہ 2 سال مزید لگ سکتے ہیں۔ یوٹیلیٹی شفٹنگ کے ایشوز جو ہیں وہ بہت سیریس ایشوز ہیں،
ہمارے پاس انفارچونیٹلی کے الیکٹرک سب سے بڑا ہمارے پاس عذاب کے الیکٹرک نازل ہونا ہوا ہے. اسی طریقے سے کبھی سدرن گیس کے کوئی ایشوز آ جاتے ہیں. پنجاب میں بھی بہت سارے پروجیکٹس ان کے بھی بہت لنگر ہوئے ہیں. کراچی کے عوام سے میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ پبلک کی غلطی نہیں تھی جس کی وجہ سے پبلک کو یہ تکلیف سہنی پڑ رہی ہے. حکومت سندھ یا ٹرانسپورٹ محکمے کی کوئی خدا نخواستہ بدنیتی کوتاہی یا ڈیلے جو ہے وہ ہماری طرف سے نہیں تھا. جینوئن ایشوز ہیں جس کو ہم لوگ باقاعدہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کو ہم لوگ ایڈریس کر رہے ہیں. سندھ حکومت سے کسی منصوبے کی تکمیل کی توقع نہ کی جائے. ان سے ریڈ لائن بن نہیں رہی ہے, گرین لائن پر کام رکوا دیا. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت خود ریڈ لائن میں پھنسی ہوئی ہے. ناتا خان پل پر ہر 15 روز بعد ٹوٹتا ہے, کچھ نہیں ٹوٹا تو وہ کرپشن ہے. پہلا منصوبہ K4 کا تھا. 2008 سے لے کر 2022 تک اس منصوبے پر اس طرح بیٹھے تھے جیسے 21 دن تک مرغی انڈے پر بیٹھتی ہے. 14 سالوں سے بیٹھے رہے K4 کے پہلے مرحلے کے کام پر. یہ 25 ارب کا منصوبہ 150 ارب تک جا پہنچا لیکن انہوں نے مکمل نہیں کیا. یہ حکومت انفرٹائل ہے, اس سے کوئی منصوبے کی تکمیل کی توقع نہ کی جائے. آج یہ ملین کی حکومت جن کی متعلقہ وزارت میں یہ جو کام ہو رہا ہے K4 کا 75% اس منصوبے پر کام ہو گیا اور اگلے سال جولائی اور دسمبر کے بیچ میں انشاءاللہ تعالی یہ منصوبہ مکمل ہوگا. پانی تو کراچی کے اطراف میں آ جائے گا لیکن اس کی تقسیم کا کیا بنے گا وہ سوال. پھر صوبائی حکومت, پھر وہاں بانجھ پن, کریم آباد پر ایک انڈر پاس بن رہا ہے وہ بھی بانجھ پن کا شکار ہے. ناتا خان برج بھی اسی طرح جو ہے وہ ہر 15 دن کے بعد ٹوٹتا ہے. کوئی چیز نہیں ٹوٹ رہی تو کرپشن کا سلسلہ نہیں ٹوٹ رہا. تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے والی ہے. اللہ سے بھی توبہ کرو, معافی مانگو. کراچی کے عوام سے بالخصوص اور پورے سندھ کے عوام سے بالعموم معافی مانگو. اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو اور اس کا ازالہ کرو. ایم کیو ایم کی سیاسی حقیقت سب کے سامنے ہے. جھوٹے مینڈیٹ پر سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا منفی سیاست اور دباؤ کی روایت سے جڑے لوگوں کے دعوے بھی وزن نہیں رکھتے. یہ سوال آج بھی ہے. 10 سال وفاق کا حصہ رہ کر بھی کراچی کی عملی خدمت نہیں کی. ان کی سیاست ہمیشہ نعروں بیانات تک محدود رہی, عملی کارکردگی دکھائی نہیں دیتی. فنڈز ریلیز ہوئے ہیں تو یہ ثبوت ہے برسوں تک کراچی کو نظر انداز کیا گیا. قانون اصولوں پر عمل کیے بغیر سیاست کرنا مسئلے کا حل نہیں. سندھ حکومت اپنے منصوبے مکمل کرے گی چاہے کوئی شور مچائے یا تنقید کرے. کراچی کا درد ہے تو K4 منصوبے کے لیے وفاق سے فنڈز لے کر آئیں. فاروق ستار اور دیگر اپنی سیاست کے بجائے دوسروں کی محنت کو اپنا دکھانے پر اکتفا کر رہے ہیں. یہ طرز عمل کراچی کے مسائل کا حل نہیں بلکہ رکاوٹ ہے. 7 سال بعد منصوبہ شروع ہو اور آج تک مکمل نہ ہو, یہ عوام کے ساتھ ناانصافی ہے. PIDCL کسی اور کے NOC پر کام نہیں کر سکتی, یہ قانون کے خلاف ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. Yet we call the 68% diseases or the waterborne diseases. When I was talking to this thing, it's been 6 months I've been talking this. When I said it first time, people were like, "Oh, this is also an issue." So either the doctors should not be telling me that 68% diseases are the waterborne diseases. Or if that is the case, if that is true, so then treat your water and then drink. Our aim and objective is to convert the sick care system of Pakistan to a healthcare system of Pakistan, where we allow, people not to fall sick, we enable people not to fall sick, and this can't be done alone by the government itself. Definitely, with the private sector, with the professor, with the doctor, the people from the same, from this medical fraternity, we have to work together. Many things need to be done by us, by the government. No impediments, no barriers to get in touch, talk to us, and make your things understand to us, and we are working. We are reacting on that. So there is no prerequisite from this government that we can do this and we can't do that. We can do everything, whatever is required for the society, for the industry, for the doctors, for the people of Pakistan, in order to have the best healthcare facilities in Pakistan. We are ready to do that and will do that. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.